رضوان اللہ تعالی اجمعین، اور تمام جتنے حضرات یہاں موجود ہیں، ہم سب کے آباء و اجداد کی ارواح اور خود ہمارے صدور میں اور قلوب میں یا رب العالمین اس فاتحہ شریف کا نور داخل فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ، والصلاة والسلام على سید الانبیاء وسند الاولیاء وأحبابه المعارضين لأهدائه، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ورفعنا لك ذكرك، صدق الله العظيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی، دائیں بائیں دیکھنے کے بجائے صرف یہ درود شریف پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ حاجت دل میں رکھ کر پڑھ لیں الصلاۃ والسلام یا محبوب رب العالمین۔ نظر ایک چمن سے دو چار ہے، نظر ایک چمن سے، ایک چمن ہے جس سے ہماری نظر لگی ہوئی، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، امام النبیین، احسن المرسلین، وہ چمن ذات مصطفیٰ۔ نظر ایک چمن سے دو چار ہے، نہ چمن چمن بھی نثار ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلام سے میں نے حضور کی شان کی ابتدا کی۔ نظر ایک چمن سے دو چار ہے، نہ چمن چمن بھی نثار ہے۔ پہلے فرماتے ہیں چمن سے دو چار ہے، پھر کہتے ہیں او ہو لفظ ہلکا ہے چمن، سرکار بڑے، سرکار کیا ہے؟ تھوڑے سے پیار سے بولو، سرکار کیا ہے؟ لفظ حضور کے لیے کوئی نہیں ہے، لفظ حضور کے لیے جو استعمال ہوئے ہیں بس مجبوری ہے علماء کی کہ اور لفظ نہیں ملے۔ ایک مرتبہ پھر سن لو میرے کلیجے کے ٹکڑوں اور آنکھوں کے تاروں، نبی پاک کی شان جتنی بیان ہوئی ہے، چاہے اصحاب نے بیان کی ہے، چاہے تابعین نے بیان کی ہے، چاہے تبع تابعین نے بیان کی ہے، چاہے اولیاء کاملین نے بیان کی ہے، چاہے علماء راسخین نے بیان کی ہے، چاہے ادیبوں نے بیان کی ہے، چاہے مفسرین نے بیان کی ہے، چاہے محدثین نے بیان کی ہے، چاہے معلمین نے بیان کی ہے، لغات کو جاننے والوں نے بیان کی ہے، شان کا حق ادا نہیں ہوا، لفظ انہوں نے اپنی عقل کے مطابق استعمال کیا ہے، لفظ میں طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ شان مصطفیٰ کی حقیقت بیان کر۔ ایک منٹ پوری ہو لڑ سارے سمجھ کو نہیں آئی، آئیے تو میرے ایمان کا ہاتھ کیا ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ کوئی بندہ خوش نہ ہو پھر کوئی نمازہ شمازہ کا فائدہ نہیں، ایک کان کھول کے سن لو سارے۔ رسول اللہ کی عظمت کی بات سن کر جو بندہ خوش نہ ہو وہ ٹکرا مارتا ہے، نمازہ نہیں۔ نماز بھی اسی کی ہے جس کے کلیجے میں محمد کا عشق بستا ہے۔ نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ۔ جناب نعرہ اتنا اونچا لگنا چاہیے، اجلا شاہ مکی میں میرے مرشدوں کی وادی ہے، یہ دماغ میں رکھ لینا۔ میں نے آپ کو ویسے ہی نہیں دعا میں نے کہا کہ مشائخ اجلا شاہ مکی
سمجھ میں بات آئی ہے؟ یہ ہمارے مرشد کے مرشد کے مرشد کے مرشد کے مرشد ہیں، دم میرا لال پاک باول شیر۔ سمجھ میں بات آئی ہے؟ لہذا میرے بچوں کم از کم اتنی اونچی آواز میں بولو کہ درگاہ شریف کی ایک ایک اینٹ کھل اٹھے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ ہم تو ایک پیروں کے عشق میں مچلتے ہیں، یہ تو رسول اللہ کی بات ہو رہی ہے۔ ایمان تولے ہر بندہ اپنا اپنا، جڑا بندہ پیر دے نام سے بولے نبی دے نام سے نہ بولے وہ دے اللہ کائنات اس کو نہیں جائے۔ یہ دماغ میں رکھ لیں، اسے سمجھ ہی نہیں آئی ہے طریقت نہیں۔ فیضان کے قاسم کا نام ذات مصطفیٰ ہے، جنت کے مالک کا نام جناب مصطفیٰ ہے، مغفرت کے قاسم کا نام جناب مصطفیٰ ہے، حبیب مطلق کا نام جناب مصطفیٰ ہے، علت العلم جناب مصطفیٰ ہے، حقیقت الغائب جناب مصطفیٰ ہے، نبیوں کا امام جناب مصطفیٰ ہے، رسولوں کا متوسل جناب مصطفیٰ ہے، جس کے لیے موسیٰ اعلان کرتے ہیں وہ بھی جناب مصطفیٰ ہے۔ نعرہ رسالت، پیچھے والے بھی بولے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ نعرہ لگائیں، بیٹھ کے رہنے، بیٹھ کے نہیں، لبیک بند کر میرا کلے مرے ہوئے ہو، ابھی ہماری رگوں میں خون ہے، بولو لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اور سنیں یہ جو بندہ بول رہا ہے یہ آپ کا کوئی کمال نہیں، بس وہ بندہ زور دے باوجود بھی نہیں بول سکتا جس پر نگاہ مصطفیٰ کی نہ پڑے، اور وہ چپ نہیں رہ سکتا جسے نبی نے چن لیا ہو۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ حیرت ہوتی ہے مجھے بندوں پر جب رسول اللہ کے نام پر ان کا عشق گرمی نہیں کھاتا، کلیجہ پھٹنے کی جان ہے عشق مصطفیٰ۔ وہ قدرائے ہو جا رب نے کوئی بڑھایا ہی نہیں، وہ بچوں رب دے کھانے میں دوجا محمد ہے ہی، اور میرا چند ایک کی مصطفیٰ ہے تو ایک کی خدا ہے، خدا بھی دوجا کوئی نہیں تو مصطفیٰ بھی دوجا کوئی۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک۔ بتائیں مجھے آپ کی شان کس کے سبب ہے؟ بتائیں کس کے سبب ہے؟ ابھی جو آپ کی صورت مسل نہیں ہوئی کس کے سبب؟ مسجدوں کے سبب، کعبے کے سبب، بولے مجھے کعبے کے سبب، کس کے سبب تمہاری صورت نہیں مسل ہوئی؟ قرآن کے سبب بھی نہیں، کعبے کے سبب بھی نہیں، مسجدوں کے سبب بھی نہیں، روزے کے اور نماز کے سبب بھی نہیں، یہ تو خود سارے قبول ہیں مصطفیٰ کے۔ یہ توجہ سے ذرا بات سنا، جو بھی ہے سرکار کے سبب گل ساری سرکار دی، نہ آر دیے نہ پار دیے، گل ساری سرکار دی، پورا مجمع ہاتھ دونوں کھڑے کر کے بولے گل ساری سرکار دی، نہ دو دیے نہ چار دیے، گل ساری سرکار دی، نہ تیر دیے نہ تلوار دیے، گل ساری سرکار دی، اے گل رب غفار دیے کہ گل ساری سرکار دی۔
یہ جنت، یہ دوزخ، یہ آسمان، یہ زمینیں، یہ نبی، یہ رسول، یہ پیغمبر، یہ کتب، یہ غوث، یہ ابدال، یہ کلندر، یہ تیرا باپ، تیرا باپ، تیری ماں، میری ماں، پوری کائنات یہ مصطفیٰ کے سبب ہے، اور مصطفیٰ کسی کے سبب نہیں، خدا نے اسے محبت سے پیدا کیا۔ کوئی بات سمجھ میں آئی ہے آپ کو کہ نہیں؟ حیرت کی بات ہوتی ہے کہ حضور نے نازی بندے بولتے ہیں، ہم سے تو ایسے تقریر نہیں ہوتی نا، ہم آپ کو سنائیں گے ایسے، ہم تو ہلائیں گے، آپ کو بتائیں گے کہ تیری شان کس کے سبب ہے، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب، یہ کس کے سبب سے ہے؟ اترو حسن کس کے سبب سے ہے، حسین کس کے سبب سے ہے، سیدہ کس کے سبب سے ہے، مولا مرتضیٰ کس کے سبب سے ہے، صدیق عمر کس کے سبب سے ہے، عثمان کس کے سبب سے ہے، جس نے بلال کو کعبے کی چھت پر چڑھایا ہے، وہ یہ سب کچھ مصطفیٰ کے سبب ہے۔ گل ساری سرکار، اور آپ کو یہ بات سمجھ میں بھی آ جانی چاہیے۔ اور معراج کی رات جناب جبریل امین راج کھلو ہے، حضور میری گل سنو، حضور فرمایا کر کے کرنی ہے، آ گئے یا رسول اللہ کوئی گل ہے، حضور نے فرمایا اللہ کا من حاجت، کر گل کی حاجت ہے بیان کر، کہ ہی حاجت ملا جس کو دوسری بری بیوی سالن نہیں پاک دے گھروں منگے نا روٹی مولوی انہوں دوسری بری وہ مولوی بھی کتی کا بچہ رسول اللہ کو دو پہلے اپنا قد دیکھے، کاٹ دیکھے، پھر ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کی تیری بیوی میں گل منے تو مجھے ساری کائنات پیدا کرنے والا فرمائے میں بھی میرے فرشتے بھی ایک ہی کام میں معبود یہ صفتوں کری جا رہے ہیں۔ میرے کلیجے کے ٹکڑوں حضور بندے تو بندے فرشتوں کے بھی حاجت روا ہیں۔ کس کے حاجت روا ہیں؟ اونچا بولو کس کے حاجت روا ہیں؟ نبی پاک نے فرمایا اللہ کا من حاجت ہے ہی کوئی حاجت دس میں میں نے آپ سے کی حرف کی تھی جبریل صلی اللہ اللہ نے گل کریو میری صلی اللہ ان امسکت جناہی علی الصراط لأمتک حتی یجوزو علیہ ایک تمنا ہے تیرے سوا رب کو کوئی پوری سویا نہیں کروا سکتا دن قیامت کا ہو پیر تیرے غلاموں کے اوپر جبریل کے اللہ نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ مجھے تو حیرت ہوتی ہے بندے پتہ نہیں کیا ہے کیسے حضور کا عشق و عشق کا پھاڑ عشق اینی گل کرو حضور علیہ السلام کی تو ہم قسم خدا دی ایک نگاہ کافی ہے مولانا حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ ایک میں کیا اور میرے اسمیہ کی حقیقت کتنی فرمایا ہے بدبخت مولا میرے ساتھ مسا ماری نہ کر جب دیو کے بندے الجھے نا مصطفیٰ کے بندے سے جب دیو کے بندے مصطفیٰ کے بندے سے عبد مصطفیٰ سے جب دیو کے بندے الجھے تو پھر قلم اٹھا کر لکھا ایک میں کیا لوگ آ گیا ابا بڑا پندر ہے تو تیروں پوچھ لے سی رب آپ نے فرمایا ایک میں کیا اور میرے اسمیہ کی حقیقت کتنی مجھ سے 100 لاکھ تو کافی ہے کوئی گالی سمجھ آئیے مجھ سے 100 لاکھ تو کافی ہے اور اگر کسی کو شک ہے تو میں ایک حدیث پڑھتا ہوں نبی پاک نے فرمایا تمہارا نابالغ بچہ جو ہوگا وہ تمہیں ناب سے پکڑ کے جنت میں لے جائے گا کچھ غیرت کرو انسان کہ تن اپنے پتر کی شفاعت پہ یقین ہے کہ جس کے سبب تیرا پتر شابے بنیا محمد کوئی عقل نو ہاتھ مار رسول اللہ فرماتے ہیں پتر تیرا عین پڑھ کے تن لے جائے گا نابالغ بچہ لے جائے گا ماں کو بھی لے جائے گا باپ کو بھی لے جائے گا اور وہ تو پڑھ کے لے جائے گا نا پھر بندے جنت میں پڑھیں گے اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں مجھ سے 100 لاکھ تو کافی ہے اور یہاں مجھے مرد حق کی بات یاد آئی
جو اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے کا ہے، نام ہے ان کا حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالرشید سمندری والے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی بات میں نے سنی، فرمایا کہ وہ شعر یہ پڑھ رہے تھے اور اگر شاگرد بیٹھے ہوئے سبق پڑھ رہے تھے تو آپ نے یہ شعر پڑھ کے فرمایا کان کھول کے سنو۔ یہ اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ویسے ہی کثرت میں 100 لاکھ بولا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف 100 لاکھ کو کافی ہے، یہ دماغ میں رکھ لینا، 100 لاکھ کی بات نہیں ہے۔ حضور کی امت میں جتنے مرضی ہیں ہوں، بھلے 100 ارب ہو، بھلے 100 خرب ہو، بلکہ خرب ہو، اس سے بھی اوپر چلے جائیں، حضور کی ابرو کے اشارے پر رب سب کو بخش کے جنت میں دے۔ اللہ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، زندہ اور زور سے بولو، میں نعرہ لگاتا ہوں جی، تاجدار ختم نبوت، سارے بولو تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ جنہیں جنہیں کلمہ پڑھے حق ادا کرو۔ ہماری پاک ماؤں نے اپنی چھاتیوں سے ہمیں دور اسی دن کے لیے بلایا ہے کہ نبی کا نام دبنگ طریقے سے لینا ہے۔ تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، اور زور سے تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، یا محمد، یا محمد، یا محمد، یا محمد، اللہ، یا محمد، لبیک یا رسول اللہ، لبیک، لبیک، لبیک یا رسول اللہ، لبیک، لبیک، لبیک یا رسول اللہ، لبیک، لبیک، لبیک۔ اب توجہ رکھو، پتروں سانو تے گلاں سمجھائیاں نہیں گئی، ہمیں بتلانا چاہیے، جتنے علماء بیٹھے ہوئے ہیں نماز کے ساتھ ہمیں بتلانا چاہیے، بالکل قبول نہیں ہوگی اگر عشق رسول نہ ہو۔ جتنے بھی تبلیغ دا ذوق تے شوق چڑھے ہیں سارے منڈ کے کرو تبلیغ، تبلیغ بری چیز نہیں ہے، یا جن کو اصلاح کی شوق زیادہ ہے سنیں کان کھول کر وہ تمہاری ساری اصلاح کھڈے میں چلی جائے گی۔ اگر مصطفیٰ کا عشق نہ ہوا تو تمہارے سارے گناہ کھڈے میں چلے جائیں گے، اگر ایک ذرہ بھی عشق کیا پھر اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت، یہ دماغ میں رکھیں، یہ علماء کا بھی حق بنتا ہے، یہ سارے بیان کریں۔ کوئی نماز نہیں ہے اگر رسول اللہ کی محبت نہیں، کوئی روزہ نہیں اگر رسول کی محبت نہیں، بلکہ صحابہ کرام کے فیصلے میں آپ کو سناؤں آپ کے طوطے اڑ جائیں۔ صحیح مسلم کی حدیث شریف ہے، اب کوئی نہ پڑھے تو میرا قصور کیا ہے؟ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، صحابی کا نام ہے ابو مسعود انصاری۔ اے علماء ذرا توجہ کرو، پکڑیاں والے سبھی تو تواڈے بھی طوطے اڑ جانے نے حدیث سن کے۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مار رہے تھے اپنے غلام کو، کیا کر رہے تھے؟ مکان شدرے وہ غلاموں درہ پکڑ کے مار رہے تھے اور وہ ایسے سے کر رہا تھا، چھڑ دیو چھڑ دیو چھڑ دیو چھڑ دیو، اور مارے جا رہے تھے کسی غلطی پر، پھر اس کے منہ سے نکلا اللہ کے لیے چھوڑ دو، فجعل شدرے، جسے عربی آتی ہے خدا کا واسطہ ہے غور کرے تو نتیجہ گھر پہ جا کے نکال لے اگر میں غلط کہتا ہوں۔ یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے رسول اللہ کی محبت کا۔ فجعل شدرے، وہ مارتے رہے، غلام کہتا تھا خدا کے واسطے چھوڑو، نہیں چھوڑتے تھے، مار رہے تھے، حتیٰ کہ اس نے کہا مصطفیٰ کے لیے چھوڑو۔ میں علماء سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ صحیح مسلم کی روایت میں پڑھ رہا ہوں، صحیح روایت پڑھ رہا ہوں، اسے اعلیٰ حضرت بریلوی نے بتاوا رضویہ جلد نمبر 30 میں لکھا ہے۔ سوال کرتا ہوں میں آپ سے کہ کیا وہ توحید کے شناور نہیں تھے؟ منہ سے بولے صحابہ کو توحید کا نہیں تھا پتا، انہیں خدا کا نہیں تھا پتا۔ وہابی کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، صحابی کی بات کر رہا ہوں۔ وہابی جو کہتا ہے اللہ کے نام کے سوا دوسرا لینا ہی نہیں، انہیں اللہ کے نام سے چھڑیا ہی نہیں۔
یہ غور کرنا. اور جب کہا مصطفیٰ کے لیے چھوڑ فترکہ انہوں نے چھوڑ دیا, درہ پھینک دیا. مصطفیٰ پاک دور کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے. نبی پاک نے آ کر فرمایا جتنا تجھے تیرے غلام پر قدرت ہے اس سے زیادہ اللہ کو تجھ پر قدرت ہے, لیکن یہ نہیں فرمایا میرے نام پر کیوں چھوڑا ہے. اگر حضور کے نام پر چھوڑنا غلط ہوتا تو رسول منع کر دیتے. رسول نے منع نہیں کیا. رسول بھی جانتے ہیں انہوں نے مجھ سے ہی خدا کی پہچان حاصل. سبحان اللہ. نعرہ رسالہ, نعرہ رسالہ, نعرہ رسالہ. حضور نے محبت نہیں کہا کوئی نہیں. ایک کن کھول کے سن لو, یہ عقیدہ رکھو ہمارے جو وجود ہے یہ سرکار کی وجہ سے سلامت ہے. کہو بے شک, بے شک, سارے بولو بے شک. ہماری آنکھیں کس کی وجہ سے ہیں, ہماری عزتیں کس کی وجہ سے, ہمارے ماں باپ کی عزتیں کس کی وجہ سے, ہمارے پیر استاد کی عزت کس کی وجہ سے, یہ شیوخ الحدیث کی عزت کس کی وجہ سے ہے, یہ علماء ملت اسلامیہ کی عزت کس کی وجہ سے ہے, یہ مشائخ اہل سنت کی عزت کس کی وجہ سے ہے. یہ مت کوئی سمجھے کہ میں بہت بڑا فن خانہ ہما میرے, مت کوئی سمجھے ہمیں تو پسینہ آ جائے ہمیں ادھر نہ لگائیں بندہ پاس نہیں بیٹھ سکتا. کہ بلا ہم دیکھیں اس ہستی کو جسے پسینہ آئے تو مدینے کی پہاڑیاں معطر ہوتی ہیں. کوئی ہمیں بندے کا پتر بننا چاہیے. 10 بندے آج سنتے ہیں ہمارے, میں تو خود میں اپنی بات کرتا ہوں, ہم سمجھیں بڑا کچھ ہو گیا کیا ہے, ہماری اوقات کیا ہے. بس صرف اتنی سی بات ہے, خاک مجھ میں کمال رکھا ہے, خاک مجھ میں کمال رکھا ہے مصطفیٰ نے سمال. کوئی دوسری بات نہیں. حضور دیتے ہیں, حضور دیتے ہیں, اللہ حضور کو دیتا ہے. اللہ نے ہمیں نہیں دیا, اللہ نے حضور کو دیا. اللہ نے کس کو دیا؟ قاسم مصطفیٰ ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ مجھے اللہ پاک دیتا ہے تو آپ اسی لمحے اس حدیث کے تحت چھٹی ہو جائے گی آپ کی ایمان کو, یہ قاسم میں ہوں, ایک منٹ میں چھٹی ہو جائے گی آپ. حضور فرماتے ہیں قاسم میں ہوں. اگر قاسم مصطفیٰ سے تو کہاں سے لیتا ہے ڈائریکٹ خدا سے, اپنی ذات تیرا ڈکلیئر کر, 10 شخصیت تیری کی ہے, کوئی نہیں ہے تو, تیری جو چھپی ہوئی ہے ساری کالی چلو ٹھیک وہ مصطفیٰ کی سبب ہے. مان اسے اور یہی رہا اپنی چھوڑ دے مصطفیٰ کی. ایک جڑے صحابہ پاک بخاری شریف کی حدیث سنو. ایک جڑے انصاری صحابہ, کیڑے صحابہ, اونچا بولے کیڑے صحابہ, انصاری صحابہ نے ایک مرتبہ کوئی بات کی کہ ہمیں حضور علیہ السلام نے اس دفعہ حصہ نہیں دیا, فلاں جنگ میں سے آپ نے ہمیں اموال غنیمت میں سے حصہ نہیں دیا. حضور نے سن لی گل, حضور تشریف لے آئے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا گل سنو میری, یا معاشر الانصار, اے علماء کرام توجہ رکھیے گا ذرا. فرمایا یا معاشر الانصار, اے انصار کے گروہ, الم نجدکم ضلالا فہداکم اللہ بی, کیا ہم نے تم کو گمراہ نہیں پایا اور پھر میرے رب نے میرے سبب تمہیں ہدایت عطا فرمائی. ہاتھ تیرا کیا کہو سبحان اللہ. اور بیلیوں پتہ نہیں تم کسے کہانی سننا چاہتے ہو, میں بخاری سنا رہا ہوں. آندے نے میں بھی بہت کچھ آندے نے گلا میں تیریاں آندیاں, پر میرا دل کرتا ہے کہ میری تقریر ختم ہو, ادھر کسی کے دل میں اگر میل ہو تو وہ بھی ختم ہو جائے, اور موت آئے تمہاری روح نکلے مگر اس کے مصطفیٰ کا. ساری کہانی حضور نے جنہاں حضور کا نام لیا پترو کلندر بن گئے, غوث بن گئے. واللہ العظیم رب کعبہ کی قسم خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرماتے ہیں 57 سال میں چلے کیتے, 57 ایئرز, 57 سال میں نے چلے کیے ہیں اور مجھے وہ نعمت نہیں ملی, یہاں تک کہ ایک مرتبہ سرکار نے عالم روحانیت میں یوں کر کے مجھے دیکھا اور مجھے فرمایا میرے معین, فرمایا 57 سال دیا چلیاں میں نے اٹھے نہیں پہنچایا جتنے مصطفیٰ دی ایک نگاہ. سبحان اللہ. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. سارے دونوں ہاتھ بلند کر کے جانے جانا پہ قربان کرتے ہوئے کسی کا ہاتھ نیچے نہ لے. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. سیٹ والوں آپ
ساتھ مل کے بولو نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت. اچھا حدیث شریف کے اگلے جملے بھی سن لیں. اور میں عالم نجد کم دلالا کیا ہم نے تمہیں گمراہ نہیں پایا فاداکم اللہ بی. یہ ساری کہانی بی بھی چاہیے جنہوں کوئی عربی دی آواز لگی ہوئے تو انہوں بی. فرمایا میرے سبب سے تمہیں ہدایت دی ہے رب نے. تسی بھی پہلے ہوئی سی اور رب بھی پہلے ہوئے سی. اساں مدینے آئے ہیں یہ صرف اساں قدم کرے ہیں ساڑھے رب نے ساڑھے قدم نال مدینہ بنا دیتا. جملے اگلے سننا جملے میرے کلیجے کے ٹکڑوں حضور کے اگلے جملے سننا. حضور نے فرمایا کنتم متفرقین. میرے آنے سے پہلے ایک دا منہ ادھر سی دوسرے دا منہ ادھر سی. دادا پردادا کے قتل تم پوتے نبھاتے تھے. میرے آنے سے جسرت میں پہلے کنتم متفرقین تم جدا جدا تھے. وَعَلَّمَكُمُ اللَّهُ بِي. میرے رب نے میری وجہ سے تمہیں ایک کر دیا. سبحان اللہ. نعرہ رسالت نعرہ رسالت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. بلے 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 ویلیو ہے جڑے سارے بار بار لا رہے ہو بالکل اس لیے نہیں میں آپ کو بولتا زور لگاؤ. میری تقریر میری ویسی لگی ہوئی ہے آئیڈی لگی ہوئی ہے کہ رسول کی برکات رسول اللہ کے نام پر پھڑک رہے ہو. مجھے 30 پاروں کی قسم ہے ایک بندہ بھی اٹھ کر یہاں سے خالی نہیں جائے. علماء ایک بندہ علماء میں ناتخوانوں میں اسٹیشنری صاحب پھر ایک لیجے کا ٹکڑا احمد خیال کوئی بندہ بھی یہاں سے خالی نہیں جائے. تمہیں پتہ نہیں ہے تم کس کا ذکر کر سکتے ہو. تمہیں خبر ہے اترو ہی تو ہوش پاک میں ذکر ہوئے تو خالی کوئی نہیں اٹھتا. بابے فرید دا ہوئے خالی کوئی نہیں جاندہ. باجے معین دا ہوئے خالی کوئی نہیں جاندہ. کلندر صاحب دا ہوئے خالی کوئی نہیں جاندہ. بچیوں یہ سارے قطرے قطرے نے چشمے چشمے نے. ہم تو سمندر کا ذکر کر رہے ہیں. اجے لجپال کوئی نہیں ہو. اجے لجپال اچھا بولو دم کے بولو اجے لجپال. وہ نبی پاک دے نال دا لجپال ہے کر کے بولو. علماء کی طرف دیکھو ادھر سر بس ٹھیک ہے قربان ہو گیا. ادھر سارے دسو بھائی ایسا لجپال ہے جی علماء بھی ہے کرو اے ہو جا لجپال اے ہو جا سخی بچے دے نواسیاں دی سخاوت دا عالم اے ہوے. جے دے نواسے دی سخاوت کا عالم یہ ہو کہ امام حسین پاک یا امام حسن پاک زیادہ اکبر روایت میں امام حسن پاک تشریف فرما تھے. ایسے کر کے 6 لاکھ درہم یا دینار جناب حضرت معاویہ نے ان کو بھیجے نذرانے کے طور پر. کس کے طور پر؟ کتنے لاکھ درہم؟ 6 لاکھ درہم بھیجے. امام صاحب کی برگاہ میں جس نے وہ پہنچے حضرت امام حسن نواسہ رسول کی برگاہ میں پہنچے. ایک بندہ ادھر آ گیا انہیں حضرت دے جوڑے مبارک چم کے اپنے دامن نال ادھر دیکھو اپنے دامن نال جوڑیاں تے پھیرے. جوڑے صاف نہیں کیتے. یہ صاف والی گل نہیں کرنی کہ اور مر جاؤ. صاف وہ چیز ہوتی ہے جڑی میلی ہو. اللہ پٹھے پاسے نہیں تر بیٹھنا. کوئی وہ کون حساب کرنے والا انما یرید اللہ ليذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. حضور نے فرمایا ابنتی فاطمہ تھی میری فاطمہ جو ہے نا فرمایا یہ حورا آدمیہ کہ انسانوں میں حور ہے لم تحز ولم تتبس. ساری دنیا کی عورتوں کو جو مرض رکھتی ہے نا اللہ نے میری بیٹی کی گلی میں بھی نہیں آنے دی ہے. نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت. ہاں جی سمجھ آئیے. اچھا ایک دھیان رکھنا علماء کرام کی ذرا اہل بیت ذکر بھی ذرا ٹھوک بجا کے سننا. پریشان ذرا نہیں ہونا چونکہ روایت حدیث دیکھنے والے جڑے کا نام ہی اعلی حضرت بریلوی دھیان رکھ لیجیے. بابے کا ڈنڈکا ہے بڑا زور کا. جلد نمبر 3 فتاوی رضویہ اللہ کے فضل نال
سوا نمبر 457. حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھی میری ننا ہے سیدہ فاطمہ زہرا، فرمایا یہ جنتی حور، جنت کی حور ہے دنیا میں. اور پھر ارشاد فرمایا کہ کوئی بیماری اس کے قریب آئی نہیں. جو تم ہوتی ہے میں اشاروں میں بات کر رہا ہوں، تم سمجھ جاؤ، اس سے زیادہ ڈیٹیل میں بیان کر نہیں سکتا ہوں یہاں. پھر ارشاد فرمایا کہ کوئی مرض نہ آئی. پھر فرمایا انی سمیتھا فاطمہ، اس کا نام میں نے فاطمہ اس لیے رکھا ہے لأن اللہ تعالی قد فاطمہ وذریتہا ومحبیہا من النار. اللہ نے اسے بھی، اس کی قیامت تک کی نسل کو بھی، اور جو اس سے محبت کرے اسے بھی دوزخ سے آزاد کر دیا ہے. ہن کہہ دو اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین. ہم ذرا دیکھیں گے کیڑا کیڑا اور کیڑا کیڑا اس سے نہیں ہے. اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین. اتنا اونچا بولو کہ کلندر صاحب کی قبر شو شو کرنے لگے. اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین. اور زور لاؤ اسٹیج والے، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین. وہ منگ لو رب کو جو منگنا ہے یہ نہ لے کے. اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین. او عبداللہ رضوی پیسے نہ گیڑو ہاتھ تے کرو کمبلیا. اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، 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 اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین. خادم رضوی صاحب کے کنارے مارے نے وہ خادم حسین یہ کیا حسین اس سے زور ڈبل چاہیے. اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، اچھل اچھل کے نہ لاؤ. اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، 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 اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین. کلیجہ پورا ٹھنڈا کر دیتا ہے. لاؤ جی پھر ایک بار یہ دیکھو بخاری کا شریف اٹھائیے. وہ بڑا کریں گے انشاءاللہ، دکھا کے کریں گے. میرے کلیجے کے تو آپ کو کیا پتا کون کون آپ سے خوش ہو گیا. آپ کو پتہ ہی نہیں. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں جڑا بندہ حضرت امام حسین کا نام لے رسول اللہ کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا. نبی پاک کا کلیجہ اونچا بولو. آپ سے سرکار راضی ہو جائیں گے جب آپ سرکار کی اولاد کا نام لیں گے. تمہیں سمجھ نہیں ہے. سرکار نے فرمایا قسم من محمد رب دی جڑا میری نسل نال وفا کرے میں ہاتھ نپ کے انہوں جنت وچ اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین. حسین سب کا، حسین رب کا، وہ صوفیوں کا، وہ سوریوں کا، کلندروں کا، بستیوں کا، سمندروں کا. اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین. بلے شیرو بلے 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 کردے 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 بلے شیرو بلے بلے بلے. جی وہ شیرو شیر ہی شیران کا نام لینا کہ میں کیا شیر ہی شیران کا اچھا بولو. شیر شیران کا نام لینا
انہوں نے ولادت سے پہلے حضور نے فرمایا اللہم بارک ہما، یا اللہ اس میری دین سے میرے علی بن برکت دے وبارک لہما وبارک علیہما وبارک فی شبلہما، یا اللہ انہوں نے مبارک برکت دے، انہوں نے اتنے برکت نازل کر، انہوں وچ برکت رکھ، تو جڑے دو شیر انہوں دینے نہیں انہوں وچ بھی برکت پیدا فرما۔ اکھ دی ٹھنڈک دل دا چے، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چے۔ اب سارے مل کے دونوں ہاتھ بلند کر کے بولیں گے حسین زندہ باد، 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 حسین زندہ باد۔ بلے شیرو بلے، بلے شیرو بلے، شیرو بلے شیرو مالک منجمین شیر، بلے ہو بلے بلے پترو سرداروں دا نام تو وہی لینا چاہیے سردار ہوں۔ یہ دسو دے وچ کوئی شک ہے؟ نہ بندہ ہوئے نون لیگ دا، نہ لوے عمران خان دا بڑا دسو بندہ ہوئے عمران خان دا، نہ لوے بندہ جدو یہ نہیں بندہ تو حسین کا نام دوست کی نہیں۔ اکھڑی ٹھنڈک دل دا چھے حسین یا حسین، اکھڑی ٹھنڈک دل دا چھے یا حسین یا حسین۔ میرے پکڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کرام ذرا کان کھولے دلوں دے بھی سیراں دے بھی۔ رسول اللہ سنو عبداللہ رضی اللہ پیاریا اکھاں دے اتاریا، نبی پاک نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے میں رسول اللہ چلے گئے، سجدے میں ادھر سے حسین آ گئے، چڑھ گئے اوپر، پشت پر سوار ہو گئے۔ پترو اے نہ کہہ دینا بچی تھی، انہیں سمجھ نہیں تھی کہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ جیدی 11ویں پشت بچوں عبدالقادر کو یہ پتا ہے کہ چند نکلے ہے یا نہیں، کوئی سمجھ نہیں آئی نا اپنا۔ جس کی 11ویں 12ویں 13ویں پشت میں بچہ پیدا ہو اعلان میں، اور وہ علماء کرام کو شک پڑ جائے کہ روزہ ہے یا نہیں، پھر سارے کہیں کہ وہ سیدھا دے گھر جاؤ، جے منڈے نے تجھے پیتا ہے کہ پھر روزہ نہیں، جے نہیں پیتا دے ہے، چونکہ سانو آسمان پہ جیڑی شے نظر نہیں آتی، علی کی نسل میں اس بچے کو ماں کی گود میں نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ۔ اب مجھے ایک بات کا جواب دے دو جلدی جلدی، اگر یہ 11ویں 12ویں پشت میں انہیں پتہ چندہ ہے تو روزے کا ہے، تو پھر حسین کو نہیں پتا کہ نماز ہے۔ اکھ دی ٹھنڈک دل دا چھے، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چھے، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چھے۔ تو پھر حسین نماز میں کیوں آئے؟ جب معلوم بھی ہے کہ یہ نماز ہے، یہ بھی معلوم ہے کہ یہ اس کی نماز ہے جس جیسا دنیا میں کوئی آیا ہی ہنج کر کے بول مسلمان آیا ہی۔ نبیوں رسولوں کی نماز بھی مصطفیٰ جیسی، تو پھر یہ پشت پر سوار ہو گئے، ایک مرتبہ نہیں بار بار سوار ہو کر بتایا کہ حسین دے آنگل مصطفیٰ دی نماز خراب نہیں ہوتی، یہ امتی کی بھی خراب نہیں ہوتی۔ اکھ دی ٹھنڈک دل دا چھے، پیچھے والے بھی بولے ہاتھ بلند کر کے حسین کے نام پہ حسین ہی بولے گا۔ اکھ دی ٹھنڈک دل دا چھے، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چھے، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چھے۔ سمجھ میں بات آپ کو آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ بولو 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 بولو۔ حضرات علماء کرام سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ علماء ضرور بولن، ضرور بولن، جتوں میں غلط کرا میں نو پڑھ لینا۔ اور ذرا اے بھاون شیر ذرا زور لاؤ۔ نہیں نہیں
اور زور نہ میرا سکون ہے میرا ایک پردادا پیر ہے دم میرا لال باغ باور شیر میرے کلیجے کے ٹکڑوں کی آنکھوں کے تاروں کو جواب دے دو یہ حال ہے پھر حسین پاک کا نام آلہ حضرت بریلوی فرماتے ہیں حضور نے فرمایا حسین لوگ دیوانہ ہائے او جے کدے دیوانہ یار کی جملے دی سمجھ نہ آئی منڈیو تے پھر بریلی والے دے چھوٹے جڑے بھائی سن انہاں دی گل سنا دیو انہوں نے اردو وچ فرمایا ہے انہوں نے اردو میں فرمایا کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت مداخان مصطفیٰ ہے کوئی گل سمجھ آئی ہے مداخان مصطفیٰ ہے مداخان اہل بیت حضور نے فرمایا حسین منی وانا من حسین حسین سبت من الاسباب احب اللہ من احب حسین اللہ انہوں اپنا محبوب بنا لے جڑا حسین انہوں اپنا محبوب بنا لے نہیں سمجھ آئی جڑا یہ ہو گیا محبوب کو تو سوکھا ہے محبوب سوکھا نہیں بنتا محبت کرتے ہو جن آپ چیک کرو گا وہ نہ چنگا بولو 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 اچھا تہاڈا مشکل ماریا محبوب چنگا لگدا ہے تے ساڈا حسین چنگا خدا کا وہ حسین جو جنت کا سردار ہے تو جب یہ حال ہے نسل کا تو اصل کا عالم کیا ہوگا میرے کلیجے کے ٹکڑوں بڑی بات ہے مڈیا تو سلامت رہ نہ خالی نہیں جاندے تے گل تے ہو رہی سی خالی تو سمجھ آ گئی کوئی تساں خالی جانا پھر بولو خالی جانا لوگ یہ سمجھتے ہوں گے شریر کو کوئی کھپانے کے لیے دائیں بائیں چکر مکر کر رہا ہوں نہ پترو جڑی میری اکھ تو پردہ ہٹیا جی ہٹ تہاڈی اکھ چوں جائے نا سبحان اللہ ایک جنا گزریا جی میرا نام مفتی الدین ابن عربی علماء کو پتہ لگ گیا میں کدا نام لیا یہ وہ جڑے پیر میرے علی شاہ صاحب فرماتے ہیں ہنج کر کے تکدا سی بندے اتنا ہنج کر کے تکدا سی تو ازل سے ابد تک ساری تقریر پڑھ لیتا ایک بار آپ کو سبحان ایک غوث پاک دا عطائی پتر غوث پاک دا عطائی تو بڑے بڑے شیوخ الاحادیث اس کے دامن کی اس سے بندے پڑے جڑے غیال کی تھی تو تساں کدے جنہاں دے ہاتھ رکھ کے سنیو فرمایا ولو کشف اللہ یا ولی عن منازلہم فی الآخرہ لَمَدَّدَ أَن تَكُونَ مَوْلًا مِّن مَّوَالِيهِمْ ترجمہ سنا فرمایا اے میرے دوست اگر تجھے وہ بات پتہ لگ جائے جو شان اللہ نے اہل بیت کی رکھی ہے اگر تجھے پتہ لگ جائے تو ساری زندگی ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ یا اللہ ایک ہی مخواہش ہے مینوں انہاں دیاں غلاماں دا غلام بنا بات آگے لمبی ہو جائے گی خالی نہیں جاؤں خالی تجپال کرانا ہے لو جی وہ 6 لاکھ دینار کتنے 6 لاکھ دینار آئے میرے کلیجے دے ٹکڑے وہ جناب وہ آ گیا جناب اپنے دامن سے صاف نہیں سلامت رکھے ہو سوفی اللہ تیرا قیامت لے جانے تیرا چہرہ روشن تو منور کرے ہو سوفی
صاف کا لفظ نہیں، صاف کرو، صاف وہ شے ہوتی ہے میلی اور میل ادھر جاتی ہے. سبحان اللہ. یہی گل اعلیٰ حضرت بریلوی نے سانو سکھائی ہے. کسی نے کہا تھا اعلیٰ حضرت بریلوی سے حضور کے کپڑے میلے نہیں ہوتے تھے کہ بیویاں دھوتی تھیں، اور میں آگ پڑے سموم میں جو حضور کے کپڑوں کو میلا کہے، یوں کہا کرو کہ مٹی نے دامن مصطفیٰ میں پناہ دے رہا. تو پھر مجھے بھی کہنے دو نا. تراب کہتے ہیں مٹی کو، تو وہ جو چپل سے مٹی ہٹا رہے تھے تو مٹی کو معلوم تھا میں تراب ہوں اور یہ بو تراب کا رکھتے جگر ہے، تو مٹی اچھل اچھل کے حسین کے قدموں کے بوجھے لے رہی تھی. سبحان اللہ. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. پترا والا بولے گا دونوں ہاتھ بلند کر کے بولے گا نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. حال سے اگر وفا کرو گے تو دنیا تم سے وفا کرے گی. بڑی گل ہے. حال سے اگر وفا کرو گے تو دنیا تم سے وفا کرے گی. بناؤ گے ادھر شبیر کا دم تو سیدہ زہرا دعا کرے گی. سبحان اللہ. چھوڑ کر سارے جھوٹے رہبر آؤ ابر علی کے در پر. امام اگر وہ تراب ہوگا قبر کی مٹی ہے. سبحان اللہ. عقیدہ رکھو. اس عقیدے کی بنا پر تو صحابہ جان چھڑکتے تھے مولا مرتضیٰ. سبحان اللہ. نگر نگر گلی گلی علی علی علی. اچھا ہوں تو بچوں بھی نام میرے کلیجے کے ٹکڑوں میری آنکھوں کے تاروں جس ٹائم انہیں 6 لاکھ درم آپ کے سامنے پہ ہوئے جنے نے اپنے دامن نوں آپ نے نہ لینا نہ مس کیتا ہے برکت واسطے. تو آپ نے 6 لاکھ درم چک کے اس بندے کو دے دیا. ایک پتر ثقافتی حسین ہے. اور آپ سوچ لو ثقافتی نانا حسین کیا. بلکہ میں آپ کو لگے آتا ہوں آپ پیار ہیں تو حدیث شریف جو اعلیٰ حضرت بریلوی نے لکھ سنا. اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث شریف لائے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے اشار فرمایا وہ حضور کچاوا سمجھتے کچاوا اٹھتے ہوتا ہے جب کچاوا حضور علیہ السلام دے اٹھتا کچاوا تھلے ڈگ گیا ہے. حضور نے فرمایا جڑا کچاوا سیدھا کرے جنت دیتا ہوں. پہلے دسو میں نے کوئی یہ ہو جا سکی دیکھے سارے بولو دیکھے بھائی یار دسو میری گل سنو. اتوں اے بوتل اے تھلے ڈگ گئی میں آخا بھائی یہ چک کے پتر سیدھا کر دے جنت لے لے. توبہ 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 توبہ. اور حضور نے اہل بیت کی محبت کی بھی ساتھ بات سنا دیتا ہوں. ایڈی سخاوت حضور نے فرمائی. عبد الرحمن بن عوف نائے صاحب نام کی حضرت عبد الرحمن بن عوف حضور علیہ السلام تشریف فرماتے حسنین کریمین دونوں بیٹھے ہوئے تھے. اور حسنین کریمین نے کہا کہ نانا جی سانو بھوک لگی ہے روٹی کھانی ہے. حضور نے ہینج کر کے مسیح علیہ وسلم تک کے فرمایا کیڑا ہے وہ جڑا خدمت